قرآن بیان کرتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت گمراہی کے اندر، اندھیروں کے اندر، انسانیت پستی کے اندر، ضلالت کے اندر موجود تھی۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ماں کا کوئی مقام نہ تھا، نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا، بیٹے اپنی ماں کی عزت احترام بھول چکے تھے، غیرت ختم ہو چکی تھی، سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر بازار حسن میں جا کر کے بیچ آتا اور اس کی بولی لگایا کرتا کہ دیکھو اس کا حسن کیسے، جمال کیسے، اس کی قیمت زیادہ لگاؤ۔ بیٹی کی بات کریں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے، کوئی لات کی عبادت کر رہا، کوئی عزا کی عبادت کر رہا ہے، کوئی حبل کی عبادت کر رہا ہے۔ ہر انسان نے اپنا اپنا الہ بنایا ہوا، اپنا اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب ہم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سفر کے لیے جانے لگے، ہم نے سوچا ایک خدا بنا لیا جائے، آٹے کا خدا بنا لیا، آٹے کا بت بنا لیا اور اس بت کو ساتھ لے کر کے چل دیے، اس کی پوجا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ لیکن جب ہمارا ذاکرہ ختم ہو گیا، ہم نے اسی بت کو توڑا، اس کو آٹا، اس کو پانی کے اندر گوندھا اور اس آٹے کی روٹی بنا کر ہم کھا گئے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جو سوچ اور سمجھ اتنی زیادہ گر چکی تھی کہ کسی کو بھی، کسی کے سامنے بھی سربہ سجود ہونے کے لیے تیار تھے۔ انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی، انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیت 9 ربیع الاول بروز سوموار، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ ارے بابا آج یہ کون آئے ہیں؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید القاعدین آئے ہیں، سید العالمین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحا آئے ہیں، احمد مجتبی آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں، میرے آقا دنیا میں آئے، کیسی شانیں لے کر آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے
تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو، یتیموں سے کہہ دو، یتیموں سے کہہ دو تمہارا آسرا بننے والے محمد آگے ہیں، ارے بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والے محمد آگے ہیں، ارے بیٹیوں سے کہہ دو تمہیں عزت دلوانے والے محمد آگے ہیں، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کروانے والے محمد آگے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اللہ کا انعام بن کر آئے، اللہ کا احسان بن کر آئے، اللہ کا فضل بن کر کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، پھر حضور آئے تو انقلاب آیا۔ بولو حضور آئے تو کیا آیا؟ اونچی بولو کیا آیا بھائی؟ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، ابھی تو میرے شیخ محترم، استاد محترم، شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ یہ استاد جی کا بڑا پن ہوتا ہے، جہاں پر بھی چلے جائیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے شاگرد بیان کر لیں، تو استاد عظمت والا ہو تو شاگرد کو بھی فخر سے کہنے میں جو ہے، فخر سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے استاد جی ہیں جنہوں نے جہاں پر بھی بیٹھے تو ہمیشہ اپنے طلباء کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرات یہ جتنے اسٹیج پر آپ کو علماء نظر آ رہے ہیں، تمام کے تمام یہ استاد جی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو دن رات دین کی خدمت میں، محترم جناب مولانا اویس عاجز صاحب، اسی طرح اور جو ہے سارے علماء کرام۔ حضرات گرامی قدر، میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضور آئے تو انقلاب آیا۔ بولو حضور آئے تو کیا آیا؟ اس کی تھوڑی سی بیس کم کرو بھی۔ حضور آئے تو کیا آیا؟ انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو لوگوں کے مال کے لٹیرے تھے، اب وہ لوگوں کے مال کے محافظ بن کے، وہ جو عزتوں کو لوٹنے والے تھے اب وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ وہ جو لات منات عزا اور حبل کی عبادت کرنے والے تھے اب وہ ایک الہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ اب وہ تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگانے والے بن گئے۔ انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر بازار حسن میں بھیج آیا کرتا تھا، لیکن جب انقلاب آیا تو کیسا انقلاب آیا ہے۔ اب توجہ آپ کی میری طرف ہو، نگاہیں آپ کی میری طرف ہو۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے یار چند قیدیوں کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں۔ ان قیدیوں کے اندر ایک نوجوان لڑکی بھی موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں، بیٹا تیرا تعارف کیا ہے؟ وہ اپنا تعارف کرواتی ہے، میرا نام صفانہ ہے، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، عدی ابن حاتم کی بہن ہوں۔ آپ کے یار مجھے پکڑ کر کے غلام بنا کر کے لے کر کے آگے ہیں، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کا تعارف سنا ہے، میں نے روایات کے اندر پڑھے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر کے اس بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا، اور میرے نبی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یارو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بلا کافر کی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی پھر پوچھتے ہیں، بیٹا آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتلائیں، آپ کی کوئی تمنا ہے تو بتلائی جائے۔ وہ عرض کرتی ہے، میری خواہش یہ ہے مجھے میرے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آیا جائے، مجھے میرے بھائی کے پاس لوٹا دیا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چند نوجوان صحابہ کو بلایا، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان کو لے کر کے چلے جاؤ یمن کی سرزمین پر، ان کے بھائی کے پاس چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرات گرامی قدر، سینکڑوں میل کا سفر ہے، سفر طے کرنے کے بعد جب وہ بہن اپنے بھائی
کے پاس پہنچتی ہے، آگے ملنے کے لیے آتی ہے، بھائی کہتے ہیں بہنا وہیں پر رک جا، پہلے ہمیں یہ تو بتلانا، اتنا تو سفر طے کر کے آئی ہے، راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر طریقیاں بھی پڑی ہوں گی، جو چند نوجوان صحابہ کے ساتھ اتنا سفر کر کے آئی ہے، ذرا بتلا تو صحیح نا، تو جب نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر تو نے طے کیے، تو اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ اب اس صحیح طریقہ سے یہ بات بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئی تھی، بہن آگے بڑھ کر کے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی بہن کے لیے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے ان اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ انقلاب آ گیا، بولو کیا آ گیا؟ اونچی بولو کیا آ گیا؟ تبدیلی آ گئی، اور لوگ چینج ہوتے چلے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے آ کر کے ماں کو مقام دیا ہے۔ اگر آج ایک بیٹا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کے پاؤں کو چومتا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہے۔ بولو یہ حضور کی، اونچی بولو حضور کی، پھر آپ کے بعد میرے تک آئے، بولو کیا ہے؟ حضور کی، نبی علیہ السلام کی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے آپ آئے، آپ نے حقوق متعین کر دیے، آپ نے ماں کو حقوق دیے، ماں کا احترام بتلا دیا، ماں کی عزت بتلائیے، عزت کر کے بتلائیے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک یار آیا، آ کر کے سوال کرتے آقا بتلائے تو صحیح نا مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ فرماتے تیری ماں کا حق ہے۔ کہا پھر کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا حق ہے۔ کہا پھر کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا تجھ پر تیرے والد کا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر میرا جملہ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پر حق ہے تو والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، رب کا قرآن ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، اپنے حق کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا حق یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، معبود صرف اللہ، الہ صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، داتا صرف اللہ، الہ صرف اللہ، عزت دینے والا صرف اللہ، ذلت دینے والا صرف اللہ، کائنات کے خزانوں کا مالک صرف ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی کائنات کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنا حق کا ذکر کیے، اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیے۔ اللہ کے بعد آپ پر فرض ہے والدین کے حقوق، والدین کی فرما برداری کی جائے، اگر وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے ان کو اف تلک نہیں کہنا، یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا اصول ہے۔ حضرات گرامی قدر امام بخاری الادب المفرد کے اندر روایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کے اندر موجود ہے، یمن سے ایک شخص آئے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے اپنے والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور والدہ کو حمل امہ، اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے صدائیں لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک
شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب اس نے طواف مکمل کر دیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت بتلائے تو سیدنا اتنی جزیتہا، میں نے اپنے والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیے؟ آپ فرماتے ہیں ارے بھائی کیسی بات کرتے ہو، اپنی والدہ کا حق تم نے کیسے ادا کر دیا ہے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تلک رکھا، پھر تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرتے ہوئے جو ان کو درد پہنچی ہے اس ایک آہ کا بھی مقابلہ، ایک آہ کا بھی حق تم نے ادا کوئی نہیں کیے۔ اے تم کیسے والدین کے حقوق کو حق ادا کیسے کر سکتے ہو؟ آج انسان جو ہے وہ تمام کے تمام یہ معاشرے کے اندر بات نمایاں ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر اس کے پاس اپنے دوستوں کے لیے پیسے موجود ہے، اپنے لائف سٹائل کے لیے پیسے موجود ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے پیسے موجود ہے، لیکن اماں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اماں کو چھڑکتا ہے، اماں کو گالیاں دیتے، اماں کو برا بھلا کہتے، اور یہ بات یاد رکھ تیری اماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو ایک آہ نکالی ہے، ساری زندگی اگر اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے تو اسے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے خصوصی طور پر حکم فرمایا گیا، میں والدین کے حوالہ سے، بیٹیوں کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھو۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے بعد میرے نبی کا یار آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا یرید الجہاد، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا میں جہاد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ آقا پوچھتے ہیں احج الوالدہ، اور کیا تیرے والدین زندہ ہیں، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ کہا بالکل والدین موجود ہیں۔ کہا جا ارجع، واپس لوٹ جا کر کے والدین کی خدمت کر، والدین کی خدمت تو کرے گا، اللہ جہاد کا ثواب تجھے عطا کر دے گا۔ والدین کی خدمت۔ حضرات گرامی قدر میں کہا کرتا ہوں لوگ کبھی کسی پیر کے پاس جا کر کے دعا کرواتے، کبھی کسی پیر کے پاس جا کر کے دعا کرواتے ہیں، سب تو بڑا پیر آپ کے گھر میں موجود ہے، جا کر کے اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں جن کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ سونا بنا کر کے رکھ دیتے۔ زندہ مثال میرے شیخ بیٹھے ہیں، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، جب بھی گفتگو کرتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں، میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغام، ان کی آواز کو پہنچایا، کہا یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر والدین کی جو بندہ خدمت کرتے وہ رب کا ولی بن جاتے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ آؤ میں تمہیں مجلس مصطفیٰ میں لے کر کے چلوں۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے گرد موجود ہیں، آپ تشریف فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان خیر التابعین اویس بن عامر، تابعین میں سے سب سے بہترین انسان اویس بن عامر ہے۔ حضرت اویس کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے تعارف کروایا، آپ فرماتے ہیں وہ یمن کا رہنے والا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، اس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، اس کے جسم پر وہ نشانات ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہو میرے یارو اگر تمہاری ملاقات اویس کے ساتھ ہو جائے تم اویس سے دعا کروانا، تم اویس سے دعا کروانا۔ اور سنو کراچی کے باسیوں، یہ میرے نبی کنے ارشاد فرمانے جو کائنات میں
سب سے بہترین انسان ہے، جو کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے، میرے نبی حضرت صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو فرما رہے ہیں، حضرت حیدر کرار کو فرما رہے ہیں، اگر تمہاری ملاقات ہو جائے اویس کے ساتھ، تم نے اس سے دعا کروا لینی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں حج کا موقع آیا۔ حج کے موقع پر یمن سے ایک قافلہ آیا، یمن کے قافلے کے اندر حضرت فاروق اعظم نے اعلان کروا دیے، افیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے درمیان اویس موجود ہے؟ کہا گیا بالکل اویس نامی شخص موجود ہے، لیکن امیر محترم وہ تو بکریوں کا عام سا چرواہا ہے، وہ تو عام سا بندہ ہے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ کیا کام پڑ گیا؟ آپ اس سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو عام سا بندہ ہے۔ کہا وہ عام بندہ نہیں ہے، ان کی عصمت